بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو سمیع العلیم ہے اس تک چیخوں کی صدا نہیں پہنچی ان دو مسیحوں کی جنہیں آگ میں جھلسا دیا گیا، شہزاد مسیح اور شمع مسیح۔ ہم پاکستانی خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کیا کریں؟ ہمارے سیاستدان نفرت کی سیاست، نفرت کا پرچار کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اپنی سیاست کو گرم کرتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ امریکہ کو للکار کر کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے، سارے ہمارے پرابلمز امریکہ نے پیدا کیے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ نفرت، امریکہ کے ساتھ نفرت کی سیاست، اور اس نفرت کی سیاست کے امام ہیں عمران خان صاحب۔ اہل پاکستانیوں کے دلوں میں جب نفرت بھڑکتی ہے امریکہ کے خلاف، اور صرف عمران خان نہیں، ہماری پچھلی 60 سال کی تاریخ آپ دیکھ لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نام براڈ کاسٹ بھی کیا اور بہت زبردست ریلیشنز بنانے کی ابتدا بھی کی، لیکن ہمارے سیاستدان اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں امریکہ کو للکار کر، حالانکہ حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، اس سے وہ بخوبی شناسا ہیں۔ عمران خان صاحب جب امریکہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور امریکہ کو للکارتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کیا، یہ ظلم کیا، فلاں ظلم کیا، تو پاکستانی بیچارہ سوچتا ہے امریکہ تو بہت ہی برا ہوگا۔ وہ پاکستان کے کرسچنز کو امریکن سمجھتا ہے، پاکستان کے ہر عیسائی کو وہ کافر سمجھتا ہے۔ پاکستانی قوم نے، ہمارے جرنیلوں نے اتنی جرت تو کی نہیں کہ وہ جو 50,000 پاکستانیوں کے قاتل ہیں ان طالبان کو کافران ڈکلیئر کیا جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے واگا کے بارڈر پر 60 پاکستانی بے گناہ مارے گئے۔ اس سے پہلے یہ روز کے معمول، روز کے واقعات ہیں۔ اصل حقائق سے پاکستانیوں کی آنکھوں کو اوجھل رکھا جاتا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے کہ ان طالبان کے سپانسرز کون سے جرنیل ہیں، کون سے جرنیل ہیں جو ان کے سپانسرز ہیں، جو ان کو ورشپ کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کیوں سامنے نہیں لائی جا رہی؟ 200 آدمیوں کو انٹرویو کیا، 200 افراد کی شہادتیں ہیں اس میں، اس کمیشن کی رپورٹ میں، جو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جو رپورٹ پریپئر کی۔ اہل پاکستان جاننا چاہتے ہیں اس میں کون سے زہرہ جبینوں کے نام ہیں، کون سی پردہ نشینوں کے نام ہیں، کیوں چھپایا جا رہا ہے ان ناموں کو؟ کون تھے وہ لوگ جو بن لادن کو اس درجہ چاہتے تھے، اس درجہ متبرک سمجھتے تھے؟ ان کے لیے بن لادن کی کیا اہمیت تھی کہ وہ اس کو بچا کے رکھتے ہیں، سیو کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے؟ مقاصد ان کے کیا ہیں؟ اہل پاکستان بخوبی جانتے ہیں۔ ان شرپسندوں کے مقاصد صرف اور صرف امریکہ کو بلیک میل کرنا اور اس سے پیسے لینا ہے، صرف امریکہ کا بلیک میل اور امریکہ سے پیسے لینا۔ امریکہ نے جس دن مختلف قوموں کو پیسے دینے شروع کیے اس دن یہ دروازہ کھل گیا بلیک میل کا۔ میں ایک پاکستانی امریکن ہوں، یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی بستے ہیں، وہ پاکستانی جو آپ کو امریکہ کے بارے میں سچائیاں نہیں بتاتے، اس لیے
کہ جو سچائی بتائے اسے لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ کا کتا ہے۔ میں امریکہ کا کتا بھی ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا بھی ہوں۔ یہی الفاظ کہ فلاں امریکہ کا کتا ہے، فلاں برطانیہ کا کتا ہے، یہی الفاظ سر سید احمد خان کے لیے بھی کہے گئے تھے۔ میں نے بچپن میں قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد کلو وشربو جذب کیا اپنے اندر کہ وہ نظام کیا تھا، امن کا نظام، رحمتوں کا نظام، جس میں عورتیں اور مرد لبرٹیز کو انجوائے کرتے تھے اور ایک قوم ایک سپر پاور بنی تھی۔ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا، اللہ کی حاکمیت پر مبنی نظام۔ پاکستان میں تو میں الفاظ ہی پڑھتا تھا، علامہ اقبال کو پڑھا، مرد مومن، مومن کہیں دیکھنے میں ملا ہی نہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ اقبال کا یہ سپر مین ہے، اقبال کے تخیل کا کوئی کیریکٹر ہے جسے مومن کہا ہے، جیسے نیٹشے نے اپنے تصور میں ایک سپر مین رکھا تھا، ویسے ہی ایک سپر مین اقبال کا ہے، مومن۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ میں نے جب پاکستان میں قرآن پڑھا، قرآن کریم یقین کی 3 منازل بتاتا ہے۔ پہلی منزل ہے علم الیقین، کہ آپ علم حاصل کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں تو علم حاصل کرنے کی بنا پر آپ کو یقین آ جاتا ہے۔ پاکستان میں علم الیقین کی منزل پہ تھا۔ میری بڑی آرزو تھی کہ میں کسی ایسی مملکت کو دیکھوں، کسی ایسی سرزمین کو دیکھوں جہاں واقعتاً اس نظام کو جسے رول آف لا کہتے ہیں، جس میں رب العالمینی کا جو تصور ہے کہ ساری دنیا کی اقوام مل جل کر ایک قانون کے تابع زندہ ہوں، اکٹھے رہیں، وہ تصور میری نظروں سے اوجھل تھا، دیکھا نہیں تھا۔ علامہ اقبال اگر انہیں نصیب ہوتا تو وہ امریکہ ضرور آتے، دیکھتے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو۔ ان کے دور میں امریکہ کے بارے میں جب علم ان تک پہنچا تو جو بات انہوں نے کہی، میں چاہتا ہوں آپ اسے یاد رکھیے۔ وہ بات ہے کہ لے گئے تثلیث کے فرزند میراث خلیل، کہ وہ جو کرسچنز تھے ان کے پاس وہ آئیڈیالوجی چلی گئی جو میراث تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اسی طرح سے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کی تھی، ایک مملکت قائم کی تھی، جیسے آپ اور ہم خلفائے راشدین کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح سے عہد نبوی میں عربوں کے دل و دماغ میں تازہ تھی یہ بات، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ مملکت جس میں حاکمیت اللہ کی تھی، نمرود کی خدائی نہیں تھی۔ قرآن کریم ریکارڈ ہے ان تمام باتوں کا۔ علم کی پہلی منزل علم الیقین، اور اس علم کو لیے ہوئے میں جب یونائٹڈ اسٹیٹس میں آیا تو میں نے علم کی دوسری منزل دیکھی، عین الیقین۔ آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے دنیا میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر ایک قوم بنے ہوئے ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں۔ لیکن اہل پاکستان کو تو فرق معلوم نہیں، وہ تو ہر گورے کو انگریز کہتے ہیں، بلکہ ہر غیر ملکی کو انگریز کہتے ہیں۔ برطانیہ میں اور امریکہ میں کیا فرق ہے، اچھے بڑے پڑھے لکھے پاکستانیوں کو بھی معلوم نہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ امریکنز نے کتنی جنگیں لڑی ہیں برطانیہ کے خلاف۔
اسی عہد میں جس زمانے میں امریکہ جنگ لڑ رہا تھا برطانیہ کے خلاف، اسی عہد میں ہندوستان میں ٹیپو سلطان جنگ لڑ رہا تھا برطانیہ کے خلاف۔ امریکہ کے نیشنل اینتھم میں جو جملہ ہے، اینڈ دا راکٹس ریڈ فلیئر دا بامبس برسٹنگ ان ایئر، یہ راکٹس، اس کے بارے میں پڑھیں کہ یہ راکٹس کون سے ہیں۔ یہ ٹیپو سلطان کے راکٹس ہیں، جس ٹیکنالوجی کو امپورٹ کیا جارج واشنگٹن نے اور اس کے ساتھیوں نے۔ ٹیپو کے راکٹس ہیں، ٹیپو کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی۔ ہماری قوم میں نفرت اس درجہ پھیلائی جا رہی ہے۔ میں نے امریکہ میں آ کے پہلی دفعہ مومن کے معنی سمجھے کہ مومن کہتے کسے ہیں۔ پاکستان میں اپنے بزرگوں سے جب قرآن پڑھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا مومن کہتے ہیں وہ جو امن کو قائم کرتے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کے جو پیس آفیسرز تھے، لا انفورسمنٹ آفیسرز، ان کے لیے مومن لفظ استعمال ہوتا تھا۔ میں نے رجال مومن کے بارے میں پڑھا قرآن میں، مرد مومن۔ پاکستان میں تو شاذ ہی دیکھنے میں ملا تھا۔ یہاں امریکہ میں جب میں نے یہاں کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پولیس آفیسرز دیکھے، تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، اس کے معنی کیا ہیں۔ ہم اہل پاکستان کو کچھ معلوم نہیں، یہ باتیں آپ کو بتائی ہی نہیں جاتی۔ کیوں؟ کوئی پاکستانی امریکن اپنے آپ کو امریکہ کا کتا کہلوانے میں فخر محسوس نہیں کرتا۔ میں جس وقت یہاں امریکہ آیا تھا، اپنے دل میں یہ آرزو لے کے آیا تھا کہ وہ ملک جس کے ساتھ سب نفرت کرتے ہیں، اس ملک کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اور یوں دین اسلام مجھ پہ ایک نئے انداز سے مجھے سمجھ میں آیا، ایک نئے انداز سے۔ ایک پہلی منزل ہے علم الیقین کی، دوسری منزل ہے عین الیقین کی، تیسری منزل جسے قرآن نے کہا ہے حق الیقین، جب یقین حقیقت بن کر آپ کے سامنے نظر آئے۔ یہ قوم نہ تو کسی عیسیٰ مسیح کو مانتی ہے، نہ ہی کسی گورنمنٹ آفس میں کسی عیسیٰ مسیح کی تصویریں لگی ہیں۔ اس قوم کے فاؤنڈنگ فادرز چیلنجرز تھے مذہب کے خلاف، اور انہوں نے انہی پرنسپلز کو اپنایا۔ ان گاڈ وی ٹرسٹ، حاکمیت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا، اس کے قانون کو مانتے ہوئے یہ قوم سائنس علوم میں کتنا آگے بڑھ گئی ہے۔ ہم مسلمان کہاں پہ ہیں؟ ہاں، نفرت کی سیاست کی باتیں اگر ہوں گی تو ہمارے ہاں یہی باتیں ہیں کہ جی ہم نے بھی بم بنائے ہوئے ہیں۔ بابا کوئی خیر الناس کی بھی بات کرو، اس لیے کہ قرآن تو خیر الناس کی بات کرتا ہے۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کیا، انسانیت کی لبرٹی کے لیے کیا کیا۔ الخیر لفظ قرآن کی اصطلاح ہے لبرٹی کے لیے، جہاں انسان لبرٹی میں زندگی بسر کریں۔ اگر اہل پاکستان نفرت کریں گے امریکہ کے ساتھ تو عمران خان صاحب سے پوچھئے کہ جب آپ ترقی کی بات کرتے ہیں، پروگریس کی بات کرتے ہیں، تو پروگریس کے لیے کیا ماڈل ہے آپ کے پیش نظر؟ کیا ماڈل ہیں آپ کے سامنے؟ یہ ہماری قوم کی آنکھوں کے اوپر ایسے پردے ڈالے ہیں ہمارے سیاستدانوں نے، ایسے پردے ڈالے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس درجہ ہیٹرڈ ہے کہ ہمارے کامن پاکستانی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ شہزاد مسیح کون ہے، شمع مسیح کون ہے۔ اسے صرف پتہ ہے کہ یہ مسیح ہے اور امریکہ بھی مسیح ہے۔ یہ جنگ
کرسچنز کی نہیں ہے، یہ اسلام کی جنگ ہے۔ آج دنیا اسلام کی جنگ لڑ رہی ہے۔ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کے الفاظ میں مدتوں پہلے انتقال وحی ہو گیا۔ انتقال کہتے ہیں ٹرانسفر، وحی کی وہ روشنی جو مسلمانوں کے پاس تھی وہ ٹرانسفر ہو کے چلی گئی۔ کن کے پاس؟ وہ جنہیں کرسچنز کہتے ہیں آپ۔ عہد نبوی میں وہ قوم جسے اہل کتاب کہا گیا، وہ قوم جو اپنے آپ کو یہود سمجھتی تھی کہ جی ہمارے پاس ہدایت موجود ہے۔ آج کے اہل کتاب کون ہیں؟ کون سا ملک ہے جو اللہ کی بادشاہی قائم نہیں کر رہا؟ کون سا ملک ہے جو مکذبین کا ملک ہے، جہاں اللہ کا نام دن میں کتنی بار لیا جاتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں اللہ کے نام پہ، لیکن اللہ کی بادشاہی، اللہ کی حاکمیت، اللہ کے قانون پر مبنی عدل اور انصاف کا نظام کوئی قائم نہیں کرتا۔ کبھی یہ نظام قائم نہیں کر سکیں گے آپ پاکستانی، جب تک آپ اپنی آنکھوں میں ایک صحیح قوم کا ماڈل نہیں لائیں گے، اور جب تک آپ جان نہیں پائیں گے کہ یہ مروجہ اسلام جو ہم پہ رائج ہے، جسے ہم اسلام سمجھے بیٹھے ہیں، یہ عرب ملوکیت نے دوبارہ زندہ کیا تھا، مسیلمہ کذاب کے مذہب کو۔ آپ سوچتے کیوں نہیں کہ اگر یہ اسلام وہی اسلام ہے تو پھر یہ وہ نتیجے پیدا کیوں نہیں کر رہا؟ گزشتہ 6 سال سے ریگولرلی میں شالیمار ریڈیو لاس اینجلس سے قرآن کریم اینڈ پاکستان اس موضوع پہ 1 گھنٹے بھر کا یا اس سے بھی زیادہ کا ایک لیکچر دیتا ہوں، لوگوں کے سوالات کا جواب دیتا ہوں کہ قرآن کی اصطلاحات کیا تھیں اور عرب ملوکیت نے کیسے ان اصطلاحات کو ٹرانسفر کیا اور دوبارہ سے مسیلمہ کذاب کے اس مذہب کو اسلام بنا کر ہم پر لاگو کر دیا۔ یہ ہے جسے ہم اسلام سمجھتے آئے ہیں۔ ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ دین، وہ نظام حکومت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ میری آج کی گفتگو اس بات پر نہیں، اس کا موضوع یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ تفصیل بتاؤں، ایک دن کی بات نہیں۔ جیسے ایک سڑے ہوئے چہرے کو، جسے آگ سے جھلسا ہوا چہرہ ایک پلاسٹک سرجن کے پاس جب آتا ہے تو پلاسٹک سرجن یہ نوید دیتا ہے، یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ہاں رفتہ رفتہ سرجری ہوگی، 1 سال کی مدت تک کا وقفہ دو، آپ دوبارہ سے اچھی شکل کے انسان بن جاؤ گے۔ یہ سرجری، یہ تغیر نفس بے حد ضروری ہے قوم بننے کے لیے، ایک زندہ قوم بننے کے لیے۔ ہمارے لیڈروں نے یہ کام نہیں کیا۔ کسی آدمی نے سچ نہیں بولا۔ جن لوگوں نے سچ بولا بھی تو ڈرتے ڈرتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کے پردے میں بہت سے سچ بولے۔ شعر میں بہت گنجائش ہوتی ہے، ہمارے شاعر کو پوئٹک لائسنس ہوتا ہے، شعر کے پردے میں وہ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے کہ بقول مشتاق احمد یوسفی کے وہی جملے اگر وہ نثر میں کہے تو نہ صرف یہ کہ اسے پولیس والے پکڑ لیں بلکہ اسے گھر والے بھی گھر میں آنے نہ دیں۔ علامہ اقبال نے شعر کے پردے میں بہت سی سچائیاں بولیں۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان نے ڈرتے ڈرتے بہت سے سچ کہے۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے پیغامات، ان کی تقریریں اپنی جگہ بہت سی صداقتیں لیے ہوئے تھیں، لیکن ہماری قوم کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا قائد اعظم محمد علی جناح کا اسلام، علامہ اقبال کا اسلام۔
کہ وہ اسلام کیا تھا، کہ اقبال مفکر، ان کا جو شعر ہے، میں نے اقبال سے ازراہ نصیحت یہ کہا، عامل روزہ ہے تو اور نہ پابند نماز، کہ وہ اقبال نہ تو روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، تو اس کا اسلام کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا اسلام کیا تھا کہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ روزے رکھتے ہیں؟ اس اسلام کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا گیا کہ وہ اسلام تھا کیا۔ ان کے ہاں اس لفظ صوم کے معنی کیا لیے جاتے تھے؟ وہ اپنے بزرگوں سے کیا سنتے آئے تھے کہ صوم کیا ہے، صیام کیا ہے، صلاۃ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تمام اصطلاحات کو عرب ملوکیت نے اثر نو وہی جامہ پہنایا جو مسیلمہ کذاب کا مذہب تھا۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں پڑھیے، اس کے فالوورز کتنے زیادہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی فالوورز تھے ہی نہیں۔ آپ سوچئے کہ حضور کی زندگی میں، ان کی زندگی میں، جبکہ وہ اخلاق، کردار، کیریکٹر، حسن، قوت، جسم، ہر شے میں ان سے بڑا کوئی انسان نہیں ہوا نہ ہوگا۔ حسنت جمیع خصالہ، تو پھر کیا بات تھی کہ سارے ملک نے ان سے بائیکاٹ کر دیا اور انہیں ہجرت کرنی پڑی، کہا قتل کر دو اسے۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ اس لیے کہ حضور سیاست دان نہیں تھے۔ سچ بولنے والے میں اور سیاست دان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سیاست دان پبلک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ہر وہ جملہ کہتا ہے جو پولیٹیکلی کریکٹ ہو، اور یہی چیز قوم کو لے کے ڈوب جاتی ہے۔ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ گمان بھی نہ کیجئے کہ میں پاکستان میں نواز شریف کا سپورٹر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس پاکستان سے میں نے ہجرت کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 35 سال پہلے کا وہ پاکستان، ضیاء الحق صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ نواز شریف صاحب کو لے کر آئے تو یہ مکروہ صورت انسان مجھ سے اس درجہ ناقابل قبول تھا کہ میں نے ملک چھوڑا۔ ضیاء الحق صاحب بھی محب وطن پاکستانی تھے، عمران خان صاحب بھی محب وطن پاکستانی ہیں۔ میں نے ملک چھوڑا اس لیے کہ پاکستان became an unlivable country for me۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جس دور میں نے ملک چھوڑا، عمران خان صاحب اسی دور میں سنگ بنیاد رکھوا رہے تھے اپنی والدہ ماجدہ کے نام پہ، جو کینسر سینٹر ہسپتال بنایا انہوں نے نواز شریف سے۔ سیاست میں میرے بھائیوں سمجھو، یہ دھرنے اور یہ تماشے جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ میں وہ کیا لوگ ہیں اور ان کے کیا نظریات ہیں جسے چھپایا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں منظر عام پہ لائی جا رہی یہ بات؟ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ جی وہ تو رپورٹ ہی غلط ہے، اسامہ بن لادن تو وہاں تھا ہی نہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ، ڈاکٹر افریدی کو کیوں گرفتار کیا ہوا ہے؟ یہ ہمارے جو برین واشنگ کی گئی ہے
جس طریقے سے ہم پاکستانیوں کی کہ ہمیں حق اور باطل کا فرق ہی نہیں معلوم ہو سکا. ہم نے اپنے آدمی مرواتے چلے گئے. لیکن یہ اسپانسر کون ہے اس سارے تماشے کا؟ یہ بم دھماکے جو واگا کے بارڈر پہ ہوئے ہیں، یہ عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنے میں کیوں نہیں ہوئے؟ آپ سوچتے نہیں کون معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں؟ یہ سارا تماشا ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو دھرنے ہیں، عمران خان صاحب کی تقریریں ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ یقین جانیے عمران خان صاحب کے بارے میں میرا ایمان عقیدہ ہے کہ وہ بے حد مخلص پاکستانی، بے حد سنسیئر، بے حد لائل کٹر پاکستانی ہیں. ضیاء الحق بھی بے حد لائل کٹر پاکستانی تھے، کوئی شک و شبہ نہیں. ہیرا منڈی کی وہ طوائف جس سے میری پہلی بار ملاقات ہوئی تھی، میں نے جانا اس سے باتیں کر کے کہ وہ ایک کٹر پاکستانی ہے. میں بہت بیٹھا ہوں اپنی زندگی میں میوزیشنز کے پاس، گانے والیوں کے پاس. ہماری قوم کی یہ بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں. میں نے ہمیشہ طہارت نگاہ کے ساتھ ان کو دیکھا ہے، اس لیے کہ اپنے اندر یہ صداقتوں اور سچائیوں کا ایک سمندر ہے جو ان کے پاس ہوتا ہے. یہ بات ایک لمبا موضوع ہے، اس کے بارے میں آرام سے بات کروں گا کہ یہ جو طوائف ہوتی ہے، یہ جو مجرے پیش کرتی ہے، وہ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ شادی ہر بندے کو خیال آتا ہے، جو بھی ان طوائفوں کو دیکھتا تھا اس زمانے میں. اب تو مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں اب وہ ہیرا منڈی نام کی کوئی جگہ ہے بھی کہ نہیں. سنا ہے کہ اس کے نام تبدیل کر کے کچھ اور رکھ دیا گیا ہے، اسلامی نام کوئی دے دیا گیا ہو شاید. لیکن جس بات کو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ طوائفیں ہمیشہ لو آئی کیو کی عورتیں ہوتی ہیں. یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ عورتیں نہیں ہوتی، اسی لیے یہ اس کام میں ہی رہتی ہیں اور اسی کے ذریعے سے اپنے پیسے کماتی ہیں. لو انٹیلیجنس کے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت ایبیوز ہوتے ہیں، بہت ایبیوز. یہی لو انٹیلیجنس کے لوگ کیریئرز بنتے ہیں. وہ جو سوٹ کیس لے کے جاتا ہے دبئی، وہ جو سوٹ کیس لے کے جاتا ہے پاکستان سے چرس کا، لندن کے ایئرپورٹ پہ پکڑا جاتا ہے، کیریئر ہیروئن کا. یہ بڑے لو آئی کیو کے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ لو آئی کیو کے نہیں لیکن ایوریج سے کم. ایوریج سے کم آئی کیو کے لوگ مختلف پیشے اپنا لیتے ہیں. ان میں کچھ سوئسائڈ بامبرز بن جاتے ہیں. ان کے جو ماسٹر مائنڈز ہوتے ہیں ٹیررسٹوں کے، وہ انہی لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں. میں نے عمران خان صاحب کو اس زمانے میں فالو کرنا شروع کیا، سن 2002 کی بات ہے، جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی. اور یہاں امریکہ میں نہ صرف یہ کہ خوشی کی یہ خبر آئی کہ پرویز مشرف صاحب عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر لے رہے ہیں، بلکہ اس خبر کے آنے کے ساتھ میں اور میرے والد صاحب جو اس زمانے میں حیات تھے اور میرے پاس امریکہ میں رہتے تھے، ہم لوگ اس درجہ خوش ہوئے کہ پاکستان کی اب انشاءاللہ تعالی قسمت بدل جائے گی. اتنا بریلینٹ آدمی عمران خان، اس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ عمران خان صاحب نے ریفیوز کر دیا ہے تو میں حیران رہ گیا کہ یہ اتنی بڑی اپرچونٹی
پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. اتنی بڑی اپرچونٹی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے کہ ایک فوجی ملٹری بادشاہ ڈکٹیٹر آپ کو موقع دے رہا ہے, یو بی دا پرائم منسٹر سر, سلوٹ مار کے کہہ رہا, اور عمران خان صاحب ریفیوز کر دیتے ہیں. تب سے میں نے عمران خان صاحب کو فالو کرنا شروع کیا, بہت غور سے ان کی تقریریں, ان کے جملے, ان کی باتیں سننی شروع کیں کہ واٹ از دیئر ان دا مائنڈ آف عمران خان, بات کیا ہے. یہ بات آپ سب لوگوں کو جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں, میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اگر وہ آدمی جو محمد رفیع کے گانے بہت پسند کرتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ اس کے سامنے آپ کہہ دیں کہ نہیں یار رفیع کچھ نہیں سی گاندا, صرف اسے تنگ کرنے کے لیے ہی کہتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے ہمارے بچپن میں, ان کے سامنے ہم کبھی کبھار یہ کہہ دیا کرتے تھے تنگ کرنے کے لیے انہیں, اس کے بعد وہ لال پیلے ہو جاتے تھے. ہیرو ورشپ یہ عجیب و غریب چیز ہے. ہیرو کو عربی زبان میں بطل کہتے ہیں. بطل, باطل لفظ اسی سے نکلا ہے. یہ جو فرعون کا نظام جس کی بات پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر نواز شریف فرعون ہے, آپ پاکستانیوں کو ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی کا کھیل بالکل سمجھ میں نہیں آیا. علامہ اقبال نے کوشش کی تھی میرے سے 100 سال پہلے یہ باتیں سمجھانے کی, اس دور سے 100 سال پہلے, کہ یہ ڈیموکریسی ہے کیا. آپ غور کیوں نہیں کرتے ڈیموکریسی کا موجد کون تھا؟ آپ کو تو یہ بتایا جاتا ہے نا, سیوکس کا ٹیچر یہ بتاتا ہے کہ قدیم یونان سے یہ لفظ آیا. یہ یونان قدیم کی بات نہیں, قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی یہ فرعون کی ایجاد ہے. فرعون قرآن کے الفاظ میں پولیٹیکل پارٹیز بناتا تھا اور ایک پارٹی کو اوپر اور دوسری کو نیچے لاتا تھا. فرعون کا نظام اسی طریقے سے چلتا ہے. یہ وہ قرآن کی باتیں ہیں جنہیں سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی جب بچپن میں نے یہ باتیں جانی تھیں اپنے بزرگوں سے, جب میں نے قرآن پڑھا کہ ڈیموکریسی کا موجد فرعون ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ ڈیموکریسی میں ہوتا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس اور ایک ہوتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن, وہ جو مائنارٹی پارٹی ہوتی ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن تقریریں کرتا ہے, وہ تقریریں اخباروں میں چھپتی ہیں اور ساری قوم ان تقریروں کو پڑھ کے کہتی ہے آہا ہا ہا سواد آ گیا, اور کیا بولے جی, آہ مائی گڈنس, دس از دا وے, دس از دا وے. یہ ڈیموکریسی کا سسٹم اس طریقے سے چلتا, اس میں ایک لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن. سارا تماشا اسی میں ہے. شام کو اکٹھے روٹی کھاتے ہیں سارے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وکیل, یہ جو لائرز ہوتے ہیں, مقدمہ چلا, ایک دوسرے کو خوب بھڑکے کہا کہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص, دوسرے نے یہ کہا. شام کو اکٹھے ہوتے ہیں جج صاحب کے کمرے میں, اکٹھے چائے پیتے ہیں. ڈیموکریسی اسی طرح سے چلتی ہے, لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن. قرآن نے بتایا کہ فرعون کا نظام چلتا ہے کس کے ذریعے سے؟ سامری جادوگر کے ذریعے سے. سامری نہ ہوگا تو فرعون کا نظام چل ہی نہیں سکتا. فرعون کے ساحرین, انٹرٹینرز, یہ آپ کے عہد کے میڈیا کے لوگ, وہ آپ کو الجھائے رکھتے ہیں, آپ دیکھتے رہتے ہو. ہن ویکھو کی ہو رہا ہے پاکستان میں. لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن یہ انویزیبل تھے, اس لیے کہ جمہوریت ہماری قوم کے لیے بڑا نیا تماشا ہے.
اتنی تعلیم نہیں ہے. جس طرح سے اسٹینڈ اپ کامیڈی، اس کا کوئی تصور نہیں ہے پاکستان میں. امریکہ میں ہے، مختلف کلبز ہیں جہاں پہ آپ چلے جائیں، ایک کامیڈین شام کو تماشے دکھاتا ہے، لطیفے سناتا ہے، ہنساتا ہے لوگوں کو. پاکستان میں اسٹینڈ اپ کامیڈی کا تصور نہیں. ہمارے ہاں شادیوں پہ بھانڈ ہوتے ہیں، یا ویسے بھی وہ جو لاہور میں تماثیل جگتے مارنا، او تیری شکل کے ہو جائیے، او تو اے ہے گئے ایدی شکل ویکھو، وہ یہ جسے آپ جگت بازی کہتے ہو. پاکستان کے کلچر میں نظر نہیں آتا لیڈر آف دا اپوزیشن. چنانچہ اسے کہا گیا کہ تو دھرنا لگا، وہ وہاں سے دھرنے لگتے ہیں. یہ سب ایک آرگنائزڈ کھیل، ایک آرگنائزڈ تماشا ہے. ڈیموکریسی ایک پریشر کوکر کی طرح کی چیز ہے. پریشر کوکر، اس پریشر کوکر میں اس درجہ پریشر جب پڑ جاتا ہے تو ضرورت پڑتی ہے ایک سیفٹی والو کی. اس سے تھوڑی تھوڑی پھونک نکلتی رہتی ہے پبلک کی. ٹھس ٹھس. آئی سمجھ میں بات آپ کو؟ یہ ہوتا ہے ڈیموکریسی کا کھیل. سامری جادوگر اس طریقے سے قوم کو مبتلا رکھتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ آپ کے ملک میں یہ مکروہ نواز شریف اور یہ آپ کے عالی شان بنگلوں میں رہنے والے، عالی شان زندگیاں گزارنے والے لاکھ پتی کروڑ پتی لوگ، اگر یہ ڈیموکریسی کا تماشا نہ ہو تو یہ جو پاکستان کے غریب عوام ہیں یہ بوٹیاں کھا جائیں، بوٹیاں کھا جائیں نواز شریف کی. اگر امیجن کیجئے کہ اگر عمران خان نہ ہوتے، یعنی عمران خان نام کا کوئی آدمی ہی نہ ہوتا پاکستان میں، تب اس صورتحال میں جو آپ کے سامنے ہے، ایک قوم جس کے 50,000 آدمی گزشتہ سالوں میں بموں کے دھماکوں کے ذریعے سے اڑائے گئے، مارے گئے، وہ قوم اٹھ کے گریبانوں سے کیوں نہیں پکڑتی ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جاری کرنے والے ادارے کو؟ وہ تو بوٹیاں کھا جاتے. جسٹس جاوید اقبال کی بوٹیاں کھا جاتے کہ بتا کون لوگ ہیں جو سپانسر ہیں ان طالبان کے، کون ہیں سپانسرز ان ٹیررسٹوں کے. لیکن آپ سب کی توجہات کی ڈائریکشن موڑ دی گئی دوسری جانب کہ انقلاب آ رہا ہے، عنقریب آ رہا ہے. پاکستان کے سامری جادوگروں اور فرعونوں کے قائم کرنے والے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بے حد سنسیئر ہیں وہ پاکستان کے ساتھ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو اور پاکستان کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کو پاکستان کے مفاد سمجھتے ہیں. جس وقت پرویز مشرف صاحب نے عمران خان صاحب کو آفر کیا تھا پرائم منسٹر شپ اور انہوں نے ڈکلائن کر دی، تو میں سوچ میں پڑ گیا. بہت سوچا میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں. یہ قرآن مجید میرے سامنے رکھا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ موقع مجھے مل جاتا تو میں پاکستان کی قسمت بدل دیتا. پاکستان ہی کی نہیں، ساری انسانیت کی قسمت بدل کے رکھ دیتا. آپ کہو گے یہ تو چھوٹا منہ بڑی بات. بھائی بالکل، آپ ہیں کیا؟ آپ کی ہستی کیا ہے؟
میں آپ کو چھوٹا منہ اور بڑی بات کی بات بتاتا ہوں. میری ہستی کیا ہے؟ وہ آدمی جو عمران خان کے جلسے میں پیروں کے نیچے روندا گیا، وہ جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، میں وہ آدمی ہوں. اس لیے کہ 18 سال کی عمر میں جب میں کیڈٹ کالج حسن ابدال سے فارغ التحصیل ہو کر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں آیا، میرے دل کے اندر بڑا درد تھا کہ پاکستان امریکہ جیسا کیوں نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتے ہم. چنانچہ بات سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ ہمارے ہاں جو غربت ہے، جو نظام سرمایہ داری ہے، جب تک ہم قرآن کریم کا اکنامک سسٹم، قرآن کا سوشلزم لے کر نہیں آتے، تب تک یہ ممکن نہیں. چنانچہ لاہور میں رہتے ہوئے میں نے مختلف لوگوں سے ملا، ان سے عقل کی باتیں سنتا تھا، جا کے سید ابوالعلا مودودی کے ساتھ کئی دفعہ ان کی محفلوں میں بیٹھا، ان کے جوتے سیدھے کیے. اسی طرح سے ایک دن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جلسے میں چلا گیا، اور اس جلسے میں بھگدڑ مچ گئی. اور بھگدڑ ایسے کہ کسی جماعتیے نے جو ان کے جلسے کو فلاپ کرنا چاہتے تھے، اس جلسے میں آ کے پاور آف سجیشن کو یوز کرتے ہوئے مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے ایک دم سے کہا کہ اوے سپ ہے گا، سانپ. تو ایسی بھگدڑ مچی کہ لوگوں کو سچ مچ زمین پہ سانپ رینگتے ہوئے نظر آنے شروع ہو گئے. اور اس بھگدڑ میں، پبلک کے اس ریلے میں مجھے بھی دھکا لگا اور میں گرا. اور باوجود اس کے کہ میرا قد 6 فٹ 4 انچ ہے اور ایک کیڈٹ ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں بڑا فزیکلی فٹ بھی تھا، اب بھی ہوں، لیکن اس زمانے میں ہم کیڈٹس جو تھے بے حد فٹ تھے. میں گرا، میرے اوپر سے کچھ لوگ گزرے، تو مجھے بخوبی معلوم ہے کہ میری اوقات کیا ہے. میں پائے مال و خار و پریشان و درد مند، میری کوئی ہستی نہیں. آپ کو معلوم ہے نتھنگنیس، نتھنگ، وہ جو آپ میں سے سوچ کے میری بات کہہ رہے ہیں، میری بات سن کے کہہ رہے ہیں کہ یار یو آر نتھنگ، یہ کیا بات کر رہے ہو. میں چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور سائنس بہت پڑھی ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کائنات کی ابتدا نتھنگنیس سے ہوئی تھی. نتھنگنیس بڑا پاورفل ٹول ہے انسان کے پاس. بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنی نتھنگنیس کو پہچان لیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ موقع مجھے مل جاتا، میرے دل و دماغ میں بات جو آئی، تو میں پاکستان ہی کا نہیں ساری دنیا کا نقشہ بدل دیتا. تو میرے پیش نظر ایک اور آدمی تھا جس نے ایسی ہی بڑی اونچی چھوڑی تھی ایک بار. اس آدمی کا نام تھا آرکیمیڈیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوئی 1000 سال پہلے ارشمیدس نام کا ایک یونانی سائنٹسٹ گزرا ہے، جو سائنس میں اتنا بڑا نام تھا کہ بادشاہ نے اسے ہائر کیا کہ یہ جو تاج میرا سونے کا بن کے آیا ہے، تو مجھے بتا کہ اس میں ملاوٹ کتنی ہے. اگر تو واقعی سائنسدان ہے، اگر تو واقعی سچا سائنسدان ہے. آرکیمیڈیز تو مصیبت میں پڑ گیا، اور جیسا کہ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، ٹب میں نہاتے ہوئے اس نے اسپیسیفک گریوٹی کا وہ پرنسپل دریافت کیا جو آج تک ہم یوز کر رہے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسپیسیفک گریوٹی آف ایلیمنٹس، کمپاؤنڈس. اس سے ہم کھرے اور کھوٹے کو پہچانتے ہیں. ٹب سے جس لمحے وہ ٹب کے اندر گیا اور ٹب سے پانی باہر آیا، این اس لمحے اس پہ اسپیسیفک گریوٹی کا راز افشا ہوا. آپ اس کے بارے میں پڑھیے. وہ آدمی سرے بازار ننگا بھاگتا ہوا نکلا، بسد سامان رسوائی، سرے بازار می رقصم، ننگا بھاگتا ہوا، یوریکا 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 کہتا ہوا. یوریکا یونانی زبان کا لفظ، جیسا کہ بتاتے ہیں اس کے معنی ہے آئی فاؤنڈ اٹ، آئی فاؤنڈ اٹ.
اس چیز کو جس لمحے کسی انسان کو روشنی دکھائی دے جائے ہم لوگ اسے یوریکا مومنٹ کہتے ہیں. وہ لمحہ جس میں ہمیں عقل کی بات سمجھ میں آ جائے. آرکیمیڈیز نے علاوہ اس کے کہ اس نے محدب شیشے ایجاد کیے، محدب عربی زبان کا لفظ ہے، اس چیز کو جو درمیان سے موٹی ہو اسے محدب کہتے ہیں. ایسے شیشے جنہیں ہم کانویکس لینزز کہتے ہیں، ایسے مررز جنہیں کنکیو مررز کہتے ہیں، ان کا یوز، ان کے استعمال کے ذریعے سے آرکیمیڈیز نے بادشاہ کو خوش کیا اور دشمنوں کے جہازوں کو، ان کے بادبانوں کو، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے آگ لگا دی. یہ وہی آتشی شیشہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، محدب شیشہ. لیکن آرکیمیڈیز نے جو دور کی بڑ ماری تھی، جو اونچی چھوڑی تھی، وہ اس کی ایک تیسری بات تھی. آرکیمیڈیز نے لیور کے پرنسپل کو ڈسکرائب کیا کہ لیورز 3 قسموں کے ہوتے ہیں: لیور آف دا فرسٹ آرڈر، لیور آف دا سیکنڈ آرڈر، لیور آف دا تھرڈ آرڈر. آپ نے 6ٹھی 7ویں جماعت میں لیورز کے بارے میں پڑھا ہوگا. یہ لیورز وہ ہیں جن کی مدد سے آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں، تانگے چل رہے ہیں، جس کے پرنسپل کو اپناتے ہوئے کرینز چل رہے ہیں، جس کے پرنسپلز ہماری ساری زندگی کے اندر ایفیشنسی لے کے آ گئے ہیں کہ تھوڑے سے زور کے ساتھ ہم کار کو اٹھا لیتے ہیں. یہ جو جیک لگاتے ہیں ہم، جس کے ساتھ گاڑی کو اٹھا لیتے ہیں، آرکیمیڈیز نے جو دور کی چھوڑی تھی، جو اونچی چھوڑی تھی، اس نے کہا تھا give me a lever and a place to stand and I will lift the entire earth. مجھے ایک لیور دے دو اور ایک جگہ دے دو کھڑا ہونے کی، ایک فلکرم بنانے کی جگہ دے دو، ایک ایکسس بنانے کی جگہ دے دو، تو میں پوری دنیا کو اٹھا کے دکھا دوں گا. کتنی بڑی بات تھی. آپ مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے قرآن کریم. قرآن کریم وہ لیور ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے کہ وہ آئیڈیالوجی اپنا کر امریکہ بن گیا، سپر پاور بن گیا. اس آئیڈیالوجی کو عرب کے بدوؤں نے جب اپنایا تھا، ایک سپر پاور بن گئے. اس آئیڈیالوجی کی شدید مخالفت کی تھی مسیلمہ کذاب نے اور اس کے مذہبی لیڈروں نے. قوم مسیلمہ کے پیچھے لگی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو موسٹ ان پاپولر آدمی بن گئے تھے اسی قوم کے، حالانکہ اخلاق میں، کردار میں حسنت جمیع و خصال ہی، ان سے بڑا حضور خاتم النبیین سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود موسٹ ان پاپولر. کربلا کا جو سانحہ آپ سنتے ہو، یہ کسی عام آدمی پہ تو نہیں گزرتا. یہ واقعات جو آپ کے سامنے ہیں تاریخ کے، جہالتیں کس طرح سے دشمنیاں کرتی ہیں تطہیر والوں پر. وہ جو ماڈرنائز کرنا چاہتے تھے، اپنی مملکت کو پاک کرنا چاہتے تھے، اپنی مملکت کو، اپنی کنٹری کو رجس سے، پلیدگی سے، جہالتوں کی پلیدگی سے. جہالتیں اور جہالتوں کے ٹھیکیدار ان کو زندہ نہیں چھوڑتے، انہیں ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں. یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم اور اس کا عطا کردہ یہ نظام، میں نے پاکستان میں دیکھا کہ لوگ جانتے تو ہیں پر اٹھتا کوئی نہیں اس نظام کے قیام کے لیے. وہی حالت جو اہل کتاب کی تھی.
نبی اکرم اہل کتاب سے یہی کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں موجود ہے یہ کنگڈم آف گاڈ کا تصور، دائے کنگڈم کم، یہ آئیڈیالوجی تمہارے پاس ہے، تو تم اللہ کی بادشاہی قائم کیوں نہیں کرتے؟ آؤ اسے سچا کر کے دکھا دیں، آؤ مصدق کر کے دکھا دیں، اس آئیڈیالوجی کو قائم کریں۔ اللہ کی بادشاہی قائم ہوگی، رزق کی مساوی تقسیم ہوگی، انسانوں کو جب رزق ملے گا تو نمرود کی خدائیاں مٹ جائیں گی، اور جنت سے نکالا ہوا آدم پھر سے جنت میں آ جائے گا۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے بڑھ کر اور کیا بے لوث چیز ہو سکتی ہے کہ میں تو ڈوئل نیشنلٹی ہولڈر ہوں، میں پاکستان میں ناظم کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا۔ میں نے پاکستانیوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا کہ اگر آپ کے اندر واقعتاً خودی زندہ ہے تو آپ آؤ اور جمہوری طریقے سے انتخابات میں حصہ لو، جنت پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر۔ یہ ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا میرے لیے۔ میں بالکل سیاست نہیں جانتا اور نہ ہی میں پاکستان کی سیاست جاننا چاہتا ہوں، میں صرف سچائی جانتا ہوں، سچائی بولنا، سچی بات کہنا، حق بات کہنا۔ مجھے پاپولر نہیں بننا، مجھے سچائی سنانی ہے، اس لیے کہ سچائی رہتی ہے باقی۔ اور وہ لوگ جو مفاد عاجلہ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کے نام مٹ جاتے ہیں۔ یہ دھرنے اور یہ جو ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ پاکستانیوں کو کچھ معلوم ہے کہ اب عنقریب اللہ کا عذاب جو پاکستان پہ آنے والا ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ ہمارا ملک کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے؟ امریکہ کو بے حد خطرہ اس بات سے ہے، امریکہ کو کوئی نہیں، ساری دنیا کی اقوام کو خطرہ ہے کہ اگر ٹیررسٹوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپنز آ گئے تو وہ تو بلاسٹ کریں گے۔ ٹیررسٹ کو تو پرواہ نہیں نا کسی چیز کی، وہ تو پٹاخہ چلائے گا۔ وہ جو سوچ ہوتی ہے نا ایک ٹپیکل جرائم پیشہ لوگوں کی کہ اس وقت چوری کر لو بعد میں دیکھی جائے گی، آخرت کا، فیوچر کا، لانگ ٹرم کہ اسی دنیا میں فیصلے ہوں گے آپ کے، یہ سوچ مجرم کی نہیں ہوتی۔ مجرم صرف امیجیٹ گریٹیفیکیشن کو دیکھتا ہے۔ مجرم بھی لو آئی کیو کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں گزشتہ 14 سال سے امریکہ کے پریزن سسٹمز میں ایک چیف سیکائٹرسٹ ہوں۔ مشتاق احمد یوسفی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حوالات میں 4 گھنٹے گزار لے تو اس پہ زندگی کے علوم کے ایسے ایسے طبق روشن ہوں گے کہ یونیورسٹی کی 40 سال کی تعلیم سے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا اسے، وہ ایکسپیرینس جو حوالات میں 4 گھنٹے رہنے سے ہوگا۔ حوالات کی دنیا، قیدی کی دنیا، یہ ایک عجیب و غریب دنیا ہے۔ میں 14 سال سے امریکہ کے پریزن سسٹمز کیلیفورنیا میں، اس میں ایک چیف سیکائٹرسٹ ہوں۔ آپ بہت سے پاکستانی تو سیکائٹرسٹ اور نیورولوجسٹ اور سائیکالوجسٹ ان کے فرق نہیں جانتے، میں نیورولوجسٹ بھی ہوں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ علم کیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے گزشتہ 30 سالوں میں بہت ترقی کی ہے کارڈیالوجی نے۔ وہ دل کے آپریشن جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دل کی شریانیں بدلی جا سکتی ہیں، کبھی سوچا تھا کسی نے کہ یہ گردوں کے بغیر ڈائلسس ہوگا؟ یہ آج جو ہو رہی ہیں چیزیں،
آپ کے ہمارے پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں وہ بہت سارے علاجات. جس طرح سے کارڈیالوجی میں بہت ترقی کی ہے امریکن کارڈیالوجی نے، اسی طرح سے امریکن نیورو سائنسز نے بے حد ترقی کی ہے. امریکن سائیکائٹری آج 30 سال کے بعد ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز اور برین کے اندر ہونے والے ایسے ایسے ہنگاموں سے شناسا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جو سیاست دان بنتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو امیڈیٹ گینز کی خاطر تماشے کرتے ہیں، جرائم پیشہ لوگ کون ہوتے ہیں، انسانوں کے آئی کیو کو کیسے پڑھا جاتا ہے، انٹیلیجنس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ سب باتیں ایک سائیکائٹرسٹ جانتا ہے. میں نے عمران خان صاحب کو بڑی سنسیئرلی پڑھنا شروع کیا. ان کی ایک ایک تقریر سنتا تھا، جانتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ ان کا فنڈ آف نالج کیا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بے حد ڈیووٹڈ پاکستانی ہیں، لیکن جس بات کا مجھے بہت دکھ ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں، کمزور ہونا کسی بھی چیز میں کوئی عیب نہیں. ہر آدمی محمد علی باکسر جتنا طاقتور نہیں ہوتا، گاما پہلوان جتنا طاقتور نہیں ہوتا، بھولو پہلوان جتنا طاقتور نہیں ہوتا، مائک ٹائسن جتنا طاقتور نہیں ہوتا. ہیومن انٹیلیجنس ایک بڑی ہی ویریبل چیز ہے، اور فطرت اتنی فراخ دل واقع نہیں ہوئی کہ انٹیلیجنس کو کھل کے بانٹ دے. آپ میں سے جو لوگ انٹیلیجنس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ آئی کیو کیسے میئر کیے جاتے ہیں، انٹیلیجنس ٹیسٹ کیسے دیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ گوگل کا زمانہ ہے، پڑھیے کہ ایوریج آئی کیو کسے کہتے ہیں. 50% افراد کا ایوریج آئی کیو ہوتا ہے. کسی بھی معاشرے میں کہیں سے آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، افریقہ کے گاؤں میں چلے جائیں یا پاکستان کے گاؤں میں، 101 رینڈم پاپولیشن کو آپ جمع کریں، اس میں 50% افراد جو ہوں گے وہ ایوریج آئی کیو کے ہوں گے. اس میں سے 16% افراد ایسے ہوتے ہیں جو بلو ایوریج آئی کیو کے ہوتے ہیں، اور باقی جو ایسے افراد ہیں جو مینٹل ریٹارڈیشن کے زمرے میں آتے ہیں. 100 میں سے 50% افراد ایوریج آئی کیو کے، اور پھر اگر دوسری سمت دیکھیں تو 16% ایسے افراد جو ابو ایوریج آئی کیو کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اور آگے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی 3% ایسے افراد ہیں، 2 یا 3%، جو بہت سپیریئر انٹیلیجنس کی رینج میں آتے ہیں، جن کا آئی کیو 130 سے زیادہ ہوتا ہے. یہ آپ گوگل پہ پڑھیے انٹیلیجنس کو کیسے میئر کیا جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کارڈیالوجسٹ جو دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ دل پہ ٹوٹیاں رکھتا ہے، دل کی دھڑکن سنتا ہے، اور سننے کے بعد مختلف اور بھی ٹیسٹ کرتا ہے، یا کئی دفعہ اسی دھڑکن کو سنتے ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ کے دل کو پیس میکر لگنے کی ضرورت ہے، آپ کے دل کے اندر فلاں والو خراب ہے. اسی طرح سے ایک سائیکائٹرسٹ بہت جلد کسی کی باتیں سن کر اسیس کر لیتا ہے کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے. عمران خان صاحب بدقسمتی سے استعمال ہو رہے ہیں، یوز کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے جیسے ایک کیریئر استعمال ہوتا ہے. رازق ہمارا اللہ ہوگا، رازق ہمارا اللہ ہوگا، کرسی کا مالک اللہ ہوگا،
مساوی دے گا وہ، رزق مساوی دے گا وہ، ملک کا مالک اللہ ہوگا، ملک کا مالک اللہ ہوگا۔ لٹتے رہے ہم، مرتے رہے ہم، اللہ نے آخر بچایا۔ روزہ نماز کے پکے رہے ہم، اللہ نے رستہ دکھایا۔ فَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ہوگا، کرسی کا مالک اللہ ہوگا، کرسی کا مالک اللہ ہوگا۔ رزق مساوی دے گا وہ، رزق مساوی دے گا وہ، ملک کا مالک اللہ ہوگا، ملک کا مالک اللہ ہوگا۔ کیا کوئی کرسچن، کیا کوئی ہندو، سب کو برابر دے گا وہ۔ رب تو ہے سب کا، رب کے ہیں ہم سب، جھگڑے ختم کر دے گا وہ۔ صلی ربکا، صلی ربکا منہر ہوگا، کرسی کا مالک اللہ ہوگا، کرسی کا مالک اللہ ہوگا۔ رزق مساوی دے گا وہ، رزق مساوی